السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ بڑا زبردست ہے، اتنا سبق آموز ہے کہ جب آپ یہ پورا قصہ سنیں گے تو آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا، آپ کا رواں رواں خوش ہو جائے گا۔ اس لیے آج کا یہ قصہ پورا سنیں اور آگے دوسروں تک ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہمارے ویڈیوز بنانے کا مقصد اور قصے سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو سبق ملے ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ٹھیک ہے، قصہ سنتے ہیں۔ بہت دنوں پہلے کی بات ہے، امبوس نامی ملک پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ بادشاہ بتوں کی پوجا کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ ہماری طرح دوسرے لوگ بھی بتوں کی پوجا کریں۔ اس لیے وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ سارے لوگ اس کے ظلم سے پریشان ہو چکے تھے، لیکن چند نوجوان ایسے تھے جو پکے اور سچے ایمان والے تھے اور بتوں کی پوجا سے نفرت کرتے تھے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں نوجوان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ کیا تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ عبادت کے قابل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بت تو بے جان ہیں، ان بتوں کو انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، یہ نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ بادشاہ اور بھی زیادہ غصہ ہو گیا، لیکن بادشاہ نے ان نوجوانوں سے اس وقت کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ کچھ دنوں کی مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے، جاؤ اور سوچ سمجھ لو۔ یہ نوجوان بادشاہ کے دربار سے نکلے اور مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ مشورہ میں طے ہوا کہ اگر ہم ان بتوں سے اور ان کی پوجا کرنے والوں سے دور رہنا چاہتے ہیں تو پہاڑ کے غار میں چلیں، وہیں اللہ کی عبادت کریں گے۔ پھر سب اس شہر سے چلے گئے اور پہاڑ کے ایک بڑے غار میں چھپ گئے۔ وہ غار ایسا تھا کہ وہاں ہوا بھی آتی تھی اور روشنی بھی رہتی تھی۔ ان نوجوانوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے کنارے پر منہ باہر نکالے ہوئے بیٹھا رہتا تھا۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو سلا دیا اور سوتے سوتے سینکڑوں سال گزر گئے۔ اللہ کی قدرت تھی کہ نہ کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی اور نہ پینے کی، سانس بھی چلتی رہتی تھی اور کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے۔ اگر کوئی اس غار کے پاس آتا تو ڈر جاتا۔ اس طرح اللہ ان کی حفاظت بھی کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ بیدار ہوئے اور کہنے لگے، ہم لوگ کتنی دیر سے سوئے ہیں، کچھ اندازہ بھی ہے؟ ایک نے کہا، ایک دن یا شاید ایک دن کا کچھ حصہ۔ دوسرے نے کہا، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک سکہ نکال کر
ایک شخص کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا۔ جب وہ شہر پہنچا تو دیکھا کہ سب کچھ بدلا ہوا ہے، اس لیے کہ کئی سو سال گزر گئے تھے۔ جب وہ ایک ہوٹل پر پہنچا تو اس کو بھی بہت حیرت ہوئی کہ یہ کس زمانے کا آدمی ہے اور یہ سکہ پتہ نہیں کب کا ہے۔ یہ خبر اس زمانے کے بادشاہ تک پہنچی جو اللہ پر بہت ایمان رکھتا تھا۔ حقیقت معلوم کر کے وہ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ پھر بادشاہ نے اس کے سب ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ شہر سے آ جاؤ۔ شہر والوں نے بھی یہی کہا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور دوبارہ جا کر سو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ قرآن پاک میں ہے اور ان نوجوانوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچو، ان کو اپنے ایمان کو بچانے کی کتنی فکر تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، ہمیشہ اس کے بچانے کی فکر کرنی چاہیے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔